الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی محکم اور مختلف الحدیث کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ جو نسخ ہے اس کے بارے میں جانیں گے. لیکن اجمالی طور پر ہم یہ جان لیں کہ ہم نے کل کے درس میں کیا بیان کیا تھا. کل کے درس میں ہم نے بات کی تھی زیادت الثقہ کی، اور اس کی کل 3 قسمیں میں نے بیان کی تھی. پہلی قسم جس میں راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت کو شاذ قرار دیا جاتا ہے، اور جو ثقات لوگوں کی یا اس سے جو زیادہ معتبر شخص راوی ہوتا ہے اس کی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے معروف اور پھر دوسری قسم جس میں راوی کسی بات کو بیان کرنے میں، یعنی معتبر راوی کسی بات کو بیان کرنے میں تنہا ہوتا ہے باقی راویوں سے، اس کو بھی مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا تھا. اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے زیادت الثقہ کی، وہ یہ ہے کہ راوی کوئی بات بیان کرتا ہے لیکن وہ تھوڑی سی بقیہ جو معتبر جو راویان ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، اس طور پر کہ وہ کسی عام حکم کو خاص کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے جو کہا کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو فلیرقہ، اسے چاہیے کہ وہ اڈیل دے، اور اس کے بعد میں ہے کہ ولیغسلہ 7 مرار، کہ وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اتنا ٹکڑا اضافہ کیا. اضافہ وہ یوں ہے کہ اولاہن بالتراب، کہ 7 مرتبہ جو دھوئیں گے تو پہلی مرتبہ جب آپ دھوئیں گے اس کو تو مٹی سے دھوئیں گے. اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ کیونکہ کتے کی زبان سے جو رال ٹپکتی ہے، جو تھوک نکلتا ہے، اس میں جراثیم پائے جاتے ہیں جو کہ برتن میں چپک جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دیا اور 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، کیونکہ وہ 1-2 مرتبہ دھونے سے وہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جو وائرسز ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. بہرحال، اور اس کے بعد ہم نے معروف اور منکر کی بات کی تھی. معروف وہ روایت ہے جس میں ثقہ راوی ضعیف راوی کی مخالفت میں حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی روایت کو معروف کہا جاتا ہے. اور منکر وہ حدیث ہے جس میں ضعیف راوی سے اپنے جو ثقہ راوی کی مخالفت میں حدیث بیان کرتا ہے. تو اس کو بھی مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ محکم اور مختلف کسے کہتے ہیں. یعنی صحیح حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ محکم اور مختلف. محکم کہتے ہیں کہ وہ حدیث، وہ صحیح روایت یا وہ صحیح حدیث جو اپنے سے یا اپنے ہی جیسے راوی کی مخالفت سے محفوظ رہے. یعنی یہ کہ ایک حدیث صحیح ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، لیکن اس کا کوئی مخالف روایت نہیں ہے، تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ محکم کہتے ہیں. جیسے نماز کے متعلق روایتیں ہیں کہ ظہر میں 4 فرض ہے، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عصر کے 4 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، یا اسی طریقے سے سفر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو یہ وہ روایتیں ہیں جن کا کوئی مقابل میں اپوزٹ میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے، کوئی ایسی سند، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس کی مخالفت میں ہو. تو اس وجہ سے ان روایات کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکم. اور سنت میں اکثر روایات محکم پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر محکم روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ اس پر
عمل کریں گے۔ اور محکم روایت کی اسی طریقے سے ایک حدیث کی دوسری قسم ہے جسے مختلف کہا جاتا ہے۔ مختلف مطلب یہ کہ وہ حدیث جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہو لیکن اس کا ایک مخالف اسی کی جیسے ایک اور حدیث ہو جو اس کے مخالف ہو، یعنی اسی کی الٹا اس میں بات کہی گئی ہو، تو وہ حدیث مختلف ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں میں یعنی ایک روایت، دونوں روایتیں صحیح ہیں، ایک حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے، دوسری حدیث میں بالکل اس کے اپوزٹ بات کہی گئی ہے، اس کے برخلاف بات کہی گئی ہے، لیکن دونوں میں جمع و تطبیق کی صورت ہوتی ہے، یعنی دونوں کو وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی بات میں طے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کس طور پر، ایک حدیث ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ بخاری کے اندر 5757 اور مسلم کے اندر 2222 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور حدیث کچھ اس طریقے سے لا عدو ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفرہ ولا غول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ ہی کوئی بیماری متعدی بیماری ہوتی ہے، یعنی یہ کہ کسی کو اگر کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ بیماری کسی دوسرے تک نہیں پہنچتی، یعنی بیماری میں بذات خود اللہ تعالیٰ نے تاثیر نہیں رکھی ہے کہ وہ خود بخود وہ دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2221، اور اس میں ہے لا یورد ممرض علی مصح، یعنی جو بیمار آدمی ہے اس کو صحیح آدمی کے سامنے نہیں لایا جائے گا، یعنی جو بیمار آدمی ہے اس کو صحیح آدمی کے سامنے نہیں لایا جائے گا۔ یہ روایت کس کی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر 2221 ہے۔ اس اوپر والی اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں روکا جا رہا ہے کہ ایک مریض شخص جو ہے اس کو صحیح سالم لوگوں کے درمیان نہ لایا جائے، کیوں؟ اس امکان ہے کہ ظاہر ہے اس کی بیماری دوسروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ غالباً یہ بخاری وغیرہ کی مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فر من المجذوم، کہ جسے کوڑ کا مرض ہے، کوڑ کی بیماری ہے، کہہ رہے ہیں اس سے ایسے ہی بھاگو فرارک من الاسد، جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو، یعنی وہ بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنی روایتیں ہیں سب اکثر بخاری اور مسلم کی ہیں، لیکن اب یہاں ہر روایت صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ مسلم کی روایت ضعیف ہے یا وہ بخاری کی روایت صحیح ہے، سب ایک دوسرے کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر۔ تو تطبیق کی کیا صورت ہے؟ تو محدثین نے جو تطبیق دی ہے وہ یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً یہ کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی ایک بیمار آدمی ہے، اگر وہ دوسرے لوگوں سے ملے گا تو یہ ذریعہ بن جاتی ہے بیماروں کو بیماری پھیلنے کا، یعنی اگر یہ کہ بیمار شخص ہو اور وہ یوں ہی گھومتا پھرتا رہے تو وہ ذریعہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے کہ وہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے۔ لیکن اصلاً کیا ہے؟ یہ در حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، بظاہر خود بیماری میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو لگ جائے۔ اسی لیے محدثین نے بعض جگہ یہ بھی بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے کسی اونٹ کو خارش ہوا ہے، اجرب ہے، خارش ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو جو دوسرے اونٹ ہیں یعنی جو صحیح سالم ہیں ان میں نہ لایا جائے، تو وہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا تھا کیوں نہ لایا جائے؟ تو کہتے تھے کہ کیونکہ وہ بیمار ہے۔ تو اچھا وہ بیمار ہے تو یہ بتائیے کہ اگر جب بیماری نہیں تھی تو اس کو کہاں سے آئی ہے؟ تو اصلاً کیا ہے؟ بیماری یہ ہے اللہ کے حکم سے ہے، لیکن کبھی کبھار وہی یعنی بیمار شخص یہ ذریعہ بن جاتا ہے بیماری کو پھیلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو، مزاج خراب نہ ہو، ذہن خراب نہ ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تاکہ لوگ شکوک و شبہات کے شکار نہ ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے جمع و تطبیق کی صورت پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی دو روایتیں ہوں اور دونوں صحیح ہیں لیکن دونوں آپ ایک دوسرے کی مخالف باتیں کر رہی ہیں، تو ان دونوں میں اگر جمع و تطبیق کی صورت موجود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس روایت کو مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ میں نے مثالوں سے اس کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ کبھی کبھی حدیثوں میں جمع و تطبیق ممکن نہیں ہوتی ہے، ایک حدیث میں کیا ہے؟ منع ہے، اور ایک حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے، تو اب ان دونوں میں جمع تطبیق کی صورت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی اس زمانے کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے تطبیق دیتے ہیں، لیکن اس کو
تاریخ کے اعتبار سے جس کو نسخ کیا جاتا ہے، یعنی جس کو جمع و تطبیق کی صورت نکالی جاتی ہے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں نسخ، یعنی کسی بھی روایت کا منسوخ ہونا۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا۔ نسخ کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متاخر عنہ، یعنی یہ کہ کسی شرعی دلیل کو ختم کر دینا کسی شرعی دلیل کے ذریعے سے جو اس کے بعد میں نازل ہوا ہے۔ یعنی کوئی شرعی حکم تھا اور وہ باقی تھا، اس پر عمل ہو رہا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ شرعی حکم جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ کس حکم کے ذریعے سے؟ اس حکم کے ذریعے سے جو بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو، اور یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 977 ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم کو زیارت کرنے سے روکا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا۔ کہہ رہے ہیں پھر فزوروہا، اب تم زیارت کیا کرو، اب تم زیارت کیا کرو۔ تو یہاں نسخ کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث یعنی جس میں اجازت منع کیا گیا تھا وہ کیسے منسوخ ہوئی؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی نسخ میں ایک صورت یہ ہوتی ہے، کیسے جانا جاتا ہے؟ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروہا، تو اب تم زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ زیارت کرنا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ زیارت کرنا آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نسخ کیسے جانا جاتا ہے؟ خود حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، پھر بعد میں پھر اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں منسوخ کر دیا گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صحابی اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ترک الوضوء مما مست النار۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 192 ہے، حدیث نمبر 192 ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ پکا ہوا کھانا کھایا، ابو داؤد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، پکا ہوا کھانا کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ منگایا اور دوبارہ منگا کر کے کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو کیا پتہ چلا کہ پکے ہوئی چیز سے اگر انسان کھا لے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں یہ اسی حدیث میں اس کی بات کی وضاحت ہے، اور اس میں صحابی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ وضو کی تھی لیکن بعد میں وضو نہیں کیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو پہلا حکم تھا وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، یعنی پکی ہوئی چیز کھا رہے ہیں اس کے بعد وضو کر رہے ہیں، تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ یہ منسوخ ہو گیا۔ اور اب حکم کیا ہے کہ انسان اگر پکی ہوئی چیز کھا لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وضو نہیں کرے گا، سوائے یہ کہ اونٹ کا گوشت کھا لے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے روایت موجود ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے کبھی کبھار نسخ ایک اور ذریعے سے بھی جانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں کر رہی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بات کی ہے۔ تو کیسے پتہ لگائیں گے؟ ہم اس طور پر ایسے پتہ لگائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا صحابی پہلے اسلام لایا ہے، کون سا صحابی پہلے اسلام لایا ہے اور کون سا صحابی بعد میں اسلام لایا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھ کر کے ہم اندازہ طے کر سکتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ جو پہلے کون صحابی پہلے ہیں اور کون بعد میں ایمان لے آئے ہیں، اس سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے اور کون سی بات ہے اور کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ
اجماع کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہوتی ہے، یعنی اجماع کبھی بھی حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی کہنے یہ مطلب ہے کہ اجماع جو یعنی نسخ جو ہے منسوخ کیا ہونا ہے، منسوخ ہونا یہ در حقیقت شریعت سازی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ وحی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ لیکن جب وحی ختم ہو گیا، اب کسی بات پر اجماع ہو رہا ہے، کسی بات پر علماء، دنیا بھر کے علماء کسی بات پر متفق ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات پہلے اس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ اجماع کسی حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے، لیکن وہ نسخ پر دلالت ضرور کرے گی۔ یعنی اجماع اگر کسی بات پر ہوا ہے تو یہ ضرور بتلائے گی کہ واقعی یہ حکم پہلے تھا، ہو سکتا ہے اب ختم ہو گیا ہو، لیکن وہ کوئی حکم ابھی چلا آ رہا ہو اور بعد میں کسی بات پر اجماع ہو جائے حدیث کے خلاف، تو ایسا ممکن نہیں ہے، علماء نے یہ بتایا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث ایک آدمی روایت کر رہا ہوتا ہے، ایک راوی حدیث کو روایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی حدیث کو اس کے ہی استاد سے ایک دوسرا شخص بھی، دوسرا راوی بھی روایت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس روایت کو، جس میں ایک آدمی روایت کر رہا ہے اپنے استاد سے اور دوسرا شخص بھی اسی پہلے راوی کے استاد سے روایت کر رہا ہے، تو اور پھر اس کے بعد ان کے استاد جو ہیں وہ کسی سے روایت کر رہے ہیں، پھر ان کے استاد کے جیسا ایک شخص ہے، ایک راوی ہے، وہ حدیث روایت کر رہا ہے ان کے استاد سے، تو یہ سلسلہ صحابی تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعت تامہ، متابعت کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جو راوی تنہا روایت کر رہا تھا اپنے استاد سے، اس حدیث کو بیان کرنے میں ایک اور آدمی مشترک ہے، ایک اور آدمی شریک ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں، اس کو متابعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تسلسل، یعنی یہ تسلسل، متابعت کا یہ تسلسل، یعنی راوی نے اپنے استاد سے روایت کیا اور پھر ایک دوسرا راوی ہے، وہ بھی ان پہلے راوی کے استاد سے روایت کر رہا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ استاد اپنے استاد سے روایت کر رہے ہیں، پھر ایک دوسرے راوی ہیں جو پہلے راوی کے جو پہلے راوی کے استاد تھے ان کے استاد سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ متابعات اگر صحابہ تک پہنچتی ہے تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راوی تنہا اپنے استاد سے روایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے استاد جو اپنے استاد سے روایت کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے راوی کے استاد کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو روایت کر رہا ہوتا ہے، تو اس روایت، اور یہ پھر تسلسل صحابہ تک چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں متابعت قاصرہ۔ تو یہ دو قسمیں ہیں متابعت کی، متابعت تامہ، متابعت قاصرہ۔ مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ متابع کسے کہتے ہیں۔ متابع اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہے، اس کو بیان کرنے والا ایک شخص ہے، اس کو بیان کرنے والا دوسرا بھی آدمی ہے، دونوں آدمی ہیں، دونوں ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تسلسل صحابی تک ہے۔ اگر صحابی ایک ہے یعنی یہ دو لوگوں کا یہ طبقہ چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، پھر ان کے استاد کے ساتھ بھی دو لوگ ہیں، وہ دونوں روایت کر رہے ہیں، پھر اخیر میں جا کر کے اگر صحابی ایک ہے یعنی یہ متابعت کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ صحابی تنہا ہے، تو اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ متابع کہا جائے گا، اس روایت کو متابع کہا جائے گا۔ ابھی میں اصطلاح بیان کر رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ اس کو مثالوں سے واضح کروں گا، بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اگر دو شخص دونوں الگ الگ ایک ہی استاد سے روایت کر رہے ہیں، پھر وہ استاد اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ اوپر والے استاد اپنے ایک ساتھی سے، صحابی سے یا تابعی سے، کسی سے بھی روایت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ صحابی تک چل رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں روایت بیان کرنے میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس طور پر کہ ایک شخص کسی اور صحابی سے روایت کر رہا ہے اور ایک شخص کسی اور صحابی سے روایت کر رہا ہے، یعنی ایک تابعی دوسرے صحابی سے روایت کر رہا ہے اور ایک تابعی دوسرے صحابی سے روایت کر رہا ہے، یعنی دو روایتیں ہیں، دو سندیں ہیں، اور دونوں سندوں میں صحابی الگ الگ نام ہے، لیکن روایت یعنی وہ حدیث ایک ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو شاہد کہا جائے گا، اس کو شاہد کہا جائے گا۔ یعنی دو سندیں ہیں کسی حدیث کی اور دونوں حدیثیں سیم ہے، لفظاً اور مانن یا مانن
اور پھر اس حدیث کو کیا کہتے ہیں بیان کرنے والا ایک ہی صحابی ہے تو اس کو متابع کہیں گے. لیکن اسی طریقے سے اگر دو سندیں ہیں اور دو سندوں میں دو الگ الگ صحابی ہیں لیکن دونوں روایتیں دونوں حدیثیں سیم ہے، معنی ہے لفظاً اور معنی دونوں اتفاق ہے یا معنی اتفاق ہے، تو اس حدیث کو شاہد کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے الاعتبار. اعتبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احادیث کی جو سندیں ہیں اس کو چھاننا، چیک کرنا، معلوم کرنا کہ کیا کوئی شاہد ہے یا متابع ہے یا نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبار کہتے ہیں. دیکھیے اب مثالوں کے ذریعے سے میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی حدیث جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام کے اندر جلد نمبر 2 میں ایک صفحہ نمبر 103 میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے مالک یعنی ان مالک ان عبداللہ ابن دینار اور ان عبداللہ ابن عمر، یعنی مالک اپنے استاد مالک سے روایت کرتے ہیں اور مالک اپنے استاد عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ بن دینار یا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشہر 99 کہ مہینے 29 کے ہوتے ہیں، فلا تصوموا حتی تروا الہلال کہ تم روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، حتی تروا ولا تفطروا اور نہیں افطار کرو، حتی تروا یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، فإن غم علیکم اگر آسمانوں پر بادل چھا جائیں، اگر آسمان پر بادل چھا جائے، کہتے ہیں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 تو 30 دن کی تعداد کو پورا کرو. اس روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے استاذ امام مالک سے، اور امام مالک استاد روایت کر رہے ہیں اپنے استاد عبداللہ ابن دینار سے، اور عبداللہ ابن دینار اپنے استاد عبداللہ ابن عمر یعنی صحابی رسول سے روایت کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسلمہ القانبی سے روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن مسلمہ القانبی کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے استاذ امام مالک سے، یعنی جو امام شافعی کے استاذ ہیں وہی استاذ عبداللہ بن مسلمہ القانبی کے استاذ ہیں. تو یہاں پر میں نے کیا بتایا تھا؟ متابعات میں ایک بات بتائی تھی کہ متابعات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر راوی اپنے استاذ سے کوئی حدیث بیان کر رہا ہو، پھر اس حدیث کو بیان کرنے میں ایک دوسرا شخص بھی اس میں مشترک ہو، شامل ہو، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ متابعات. اور یہ سلسلہ اگر صحابی تک چلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعات تامہ. تو یہاں پر یہ مالک یعنی عبداللہ بن مسلمہ القانبی جو بخاری کی روایت ہے اس میں مالک سے روایت کرتے ہیں، اور مالک عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار امام حضرت عبداللہ بن عمر سے. تو سند وہی ہے، فرق کیا ہے؟ امام شافعی کی جگہ یہاں پر عبداللہ بن مسلمہ القانبی آ گئے ہیں. تو یہ بخاری کی روایت ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو یہاں پر جہاں دو راوی الگ الگ ہیں اور دونوں ایک ہی استاد سے روایت کر رہے ہیں، تو یہاں کیا ہو گئی؟ انہیں متابعات تامہ حاصل ہو گئی، متابعات تامہ حاصل ہو گئی. اسی طریقے سے متابعات قاصرہ کی مثال یہ حدیث ابن خزیمہ کی ہے، اور عاصم بن محمد بن زید عن ابیہ عن جدہ. عاصم بن محمد بن زید عن ابیہ عن جدہ. عاصم بن محمد کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد محمد سے. اور محمد کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عاصم کے دادا جدی، جو ان کے دادا ہیں، کون ہے دادا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں اسی لفظ کے ساتھ فَكَمِّلُوا 30 کی 30 دن کی تعداد کو پورا کرو. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صحابی ایک ہے اور لیکن یہاں روایت میں وہ سند جو ہے امام شافعی کی، جو عبداللہ ابن قانبہ، جو امام شافعی کی جو روایت اپنے سامنے رکھیں، جس میں امام شافعی اپنے استاد امام مالک سے روایت کر رہے ہیں، اور مالک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن دینار سے، وہ عبداللہ بن عمر سے. دوسری سند میں یہ کہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی یہ مالک سے، اور مالک عبداللہ بن دینار سے، اور ابن دینار یہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں. اس سند میں کیا ہے کہ ابن عمر ایک جیسے ہیں، یعنی صحابی ایک ہے، لیکن نیچے جو ہے درمیان میں یہ کیا ہے؟ یہاں توافق نہیں ہے، یعنی اس میں راویان کچھ اور ہیں اور اس میں راویان اور ہیں، دوسرے راوی ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعات قاصرہ. متابعات قاصرہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی کے اوپر، یعنی راوی کے جو استاذ ہیں یا استاذ کے استاذ، اس میں ان کی مشارکت میں کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے صحابی ایک جیسے، صحابی
ایک ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ متابعت قاصرہ۔ اسی طریقے سے شاہد کی مثال یعنی وہ جس میں صحابی الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک دیکھا کہ صحابی ایک تھے، تو متابعت تامہ قاصرہ کی مثال دے کر کے بتایا، پھر وہی روایتیں خود اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ کیا ہے؟ متابع ہیں۔ متابع وہ مطلب ہوتا ہے کہ دو حدیثیں، ایک حدیث دو الگ الگ سندوں کے ساتھ مروی ہو، لیکن دونوں میں لفظاً مانن یا مانن اتفاق ہو، اور پھر یہ کہ اس میں صحابی ایک ہو۔ ابھی میں نے جتنی روایتیں پیش کی، چاہے وہ جتنی بھی سند کے ساتھ ہو، سب میں صحابی کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ روایت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیثیں، یہ کیا ہے؟ یہ متابع ہے۔ یہ کیا ہے؟ متابع۔ اسی طریقے سے دو حدیثیں، دو سندیں ہیں اور دونوں میں الگ الگ راوی ہیں، دونوں الگ الگ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ دونوں الگ الگ صحابی سے ایک ہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل دیکھیں، حضرت عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر۔ حضرت عبید اللہ بن عمر یہ اپنے استاد نافع سے روایت کرتے ہیں، اور نافع کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہے؟ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ، کہ تم 30 کی تعداد کو مکمل کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1080 ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ صحابی کون ہے؟ شاہد کی مثال کیا ہے؟ یہاں عبید اللہ بن عمر اپنے استاد نافع سے اور نافع ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ؟ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ، فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری روایت ہے، محمد ابن حنین عن عبداللہ ابن عباس، یعنی محمد ابن حنین یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیم وہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کیا بتانا یہ ہے کہ اس میں صحابی پہلی روایت میں عبداللہ ابن عمر ہے، دوسری روایت میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں الگ الگ ہیں، اور پتہ کیا چلا کہ دو حدیثیں، ایک حدیث دو الگ الگ سند کے ساتھ مروی ہے، پھر یہ کہ دونوں میں لفظاً یا مانن اتفاق ہے، پھر یہ کہ دونوں کے صحابی الگ الگ ہیں، یعنی دونوں روایتوں کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلے میں عبداللہ ابن عمر ہے، دوسرے میں عبداللہ ابن عباس ہیں، تو اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا۔ تو یہ ہوئی متابعت، اور پھر متابعت کی دو قسمیں ہیں، متابعت تامہ، متابعت قاصرہ۔ متابعت تامہ وہ ہوتی ہے جس میں راوی کے ساتھ ایک اور راوی ان راوی کے استاد کے ساتھ روایت کرنے میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے متابعت قاصرہ وہ ہے جس میں راوی کے استاد یا ان کے اوپر دوسرے اس کے اوپر جو طبقے ہیں اس میں کوئی روایت کو بیان کرنے میں شریک ہو۔ اسی طریقے سے میں نے بیان کیا کہ متابع کسے کہتے ہیں؟ متابع وہ ہوتا ہے جس میں دو حدیثیں الگ الگ سندوں کے ساتھ مروی ہوں، لیکن دونوں کی روایت کرنے والا صحابی ایک ہو، چاہے اب ان دونوں کے درمیان لفظی یا معنوی توافق ہے یا معنوی توافق ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ بتایا کہ شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد وہ روایت ہے جس میں ایک حدیث دو الگ الگ سندوں کے ساتھ مروی ہو اور دونوں میں الگ الگ صحابی ہوں۔ میں نے اس کی مثال دے کر کے بیان کیا، جیسے مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر عبید اللہ بن عمر یا نافع سے روایت کرتے ہیں، اور نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی حدیث کو، یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مروی ہے۔ بہرحال معلوم کیا چلا؟ ہم نے آج کے درس میں جانا کہ متابعت تامہ، متابعت قاصرہ، متابع، شاہد، اعتبار، اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے کہ حدیث کا اختصار کیسے ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محدث کوئی حدیث کو کسی جگہ مفصل بیان کر رہا ہوتا ہے اور کہیں پر مختصر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو محدث مفصل بیان کر رہا ہوتا ہے اور کہیں پر اس کو مختصر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اختصار الحدیث کہتے ہیں، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
ان یحذف راویہ شیئا منہ، یعنی اختصاری حدیث کا یہ مطلب ہے کہ راوی کوئی حدیث میں سے کوئی چیز حذف کر دے، کوئی چیز نہ بیان کرے، مٹا دے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے یہ کہ اس کے لیے چند شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر راوی کسی حدیث کو شارٹ میں، اختصار میں بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس کے 4-5 شروط ہیں، اور ان میں سے پہلا شرط یہ ہے اللہ یقل بمعنی الحدیث، کہ حدیث کے معنی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو حدیث بیان کرنے کے دوران اگر وہ حدیث کو شارٹ کر کے بیان کر رہا ہے، مختصر کر کے بیان کر رہا ہے، تو حدیث کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ جیسے استثناء ہے اس کو آپ حذف کر دیں، یا اس طریقے سے غایہ ہے، غایہ مطلب انتہا، اس کو آپ حذف کر دیں، یا شرط کی بات ہے تو اس شرط کو ہی آپ حذف کر دیں، یعنی ختم کر دیں، نہ بیان کریں۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کیفیت بیان کیا اور کیفیت کو ہی حذف کر دیں، تو ایسے شخص کی روایت قبول تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث کو شارٹ کر کے بیان کریں، مختصر کر کے بیان کریں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ حدیث کے معنی میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا لا تبیعوا الذهب بالذهب، کہ سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو، الا مثلا بمثل، الا مثلا بمثل، مطلب یہ کہ سونے کو سونے کی جیسا نہیں بیچنا ہے، یعنی سونے کو سونے سے نہیں بیچنا ہے، مگر یہ کہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ سونے کا بسکٹ آپ بیچ رہے ہیں، زیورات خرید رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ زیورات جو ہے یا وہ ہے دونوں برابر ہونے چاہیے۔ سونا سونے کے بدلے فروخت کر رہے ہیں تو وہ دونوں برابر ہونے چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے اگر کمی بیشی کریں گے تو وہ سود کی شکل ہوگی۔ بہرحال تو یہاں اگر لا تبیعوا الذهب بالذهب، کی سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو، الا مثلا بمثل، مگر برابر، تو یہاں اگر الا حذف کر دیا جائے تو یعنی یہ مطلب ہوگا کہ سونے کو برابر نہ بیچو، یعنی سونے کو سونے سے برابر نہ بیچو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اجازت دی ہے کہ اگر برابر بیچ رہے ہو تو بیچنا ہے، اگر برابر نہیں بیچ رہے ہو تو نہیں بیچنا ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم الا حذف کر دیں تو معنی کیا ہوگا کہ سونے کو برابر مت بیچو، یعنی کم زیادہ کر کے بیچ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ سود جائز ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص ہے اگر حدیث کو مختصر شارٹ کر کے بیان کر رہا ہے تو کچھ ایسا لفظ اگر وہ چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ استثناء اس کو کہتے ہیں۔ اگر استثناء کو چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ معنی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبیعوا الثمر حتى تبدو صلاحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پھلوں کو نہ بیچو یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پھلوں کو نہ بیچو یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ اس حدیث میں اگر حتیٰ کا لفظ جو ہے لا تبیعوا الثمر، کہ پھل کو نہ بیچو، حتیٰ تبدو صلاحہ، یہاں تک حتیٰ تبدو صلاحہ، یہاں تک کہ اس کی پختگی ظاہر ہو جائے، یعنی اگر پھل پک جاتا ہے تو بیچنا چاہیے۔ بہرحال یہ تشریح کرنے یہاں نہیں ہے، بہرحال یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر حتیٰ کو حذف کر دیا جائے تو معنی کیا ہوگا کہ تم پھلوں کو نہ بیچو، یعنی اس کو پک جانے کے بعد بھی پھلوں کو مت بیچو، پک جانے کے بعد بھی پھلوں کو مت بیچو۔ تو اگر حتیٰ یہاں کیا ہے؟ غایت کے لیے انتہا کو بتلا رہے، یہاں تک کہ پھل پک جائے، یہاں تک کی، تو اگر حتیٰ حذف کر دے رہے ہیں، اگر کوئی شخص ہے اس کو معلوم نہیں ہے وہ حدیث کو شارٹ کرنے بیٹھا ہے اور حتیٰ کوئی حذف کر دے گا تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث کو مختصر کر کے بیان کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یقضین حکم بین اثنین، کہ حاکم جو ہے فیصلہ کرنے والا، قاضی، جج، وہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے وہو غضبان، اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو، یعنی اگر حاکم یا جج ہے وہ غصے میں ہے تو ظاہر ہے غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پتہ چلا ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، وہ دوسرے کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ وہو غضبان۔ اگر یہ حال جو ہے وہو کو حذف کر دے تو معنی کیا ہوتا ہے کہ
تو معنی بدل جائے گا. یعنی یہ کہ جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے، منع کیا ہے، اس کیفیت میں اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے فیصلے کو قبول نہیں کرنا، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو اتنا سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ حال کیا ہے، یعنی یہ کیفیت بتلایا جا رہا ہے نا کہ اگر غصے کی حالت میں حاکم ہے تو وہ فیصلہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی حال کو نہ جانے، یعنی وہ ہوا غضبان کا معنی مفہوم نہیں جانتا ہے، تو کتنی بڑی غلطی کر دے گا. تو یہ بتانا مقصود ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا رأت الماء، یعنی جب عورت ناپاک ہو جائے اور ناپاکی کے اثرات جو ہے اپنے کپڑے پر دیکھ لے اور پانی دیکھ لے، جس کو منی یا اسپرم کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیتی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. صرف شک کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوگا. تو اذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا رأت الماء. اذا کیا ہے؟ شرط ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پانی دیکھے گی تبھی غسل اس پر فرض ہوگا. تو اگر کوئی نہیں جانتا ہے اذا ہی حذف کر دے تو معنی میں خلل پیدا ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ پہلی شرط یہ ہے کہ حدیث کو بیان کرتے وقت یعنی اس بات کا خیال رہے جو حدیث کو شارٹ کر رہا ہے کہ ہم کوئی ایسا لفظ تو نہیں چھوٹ جا رہا ہے جس سے معنی میں خلل پیدا ہو رہا ہے. تو یہ پہلی بات ہوئی. اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ لا يحذف لا يحذف ما جاء من السند ما جاء من الحدیث، یعنی حدیث کا کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہی تم اڑا دو، وہی ختم کر دو، یعنی حدیث کے ایک ٹکڑا ہی تم ختم کر دو. تو یہ بھی اس کے لیے، یعنی ایسا شخص جو نہیں جان پاتا ہے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہم بیان کر رہے ہیں یا نہیں بیان کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی حدیث کو شارٹ کر کے مختصر کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. سمندر کے سلسلے میں ایک آدمی، ایک صحابی رسول تھے، وہ سمندر کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ رسول، ہم سمندر میں سفر کیا کرتے ہیں تو ہم کیا کیا کریں؟ ہمارے پاس پانی بہت کم ہوتا ہے تو ہم کیا کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پانی پاک ہے. هو طہور ماؤہ والحل میتتہ. اور سمندر کا جو مردار ہوتا ہے، جو اس میں مر جاتے ہیں، وہ بھی حلال ہیں، جائز ہیں، کھا سکتے ہیں. تو اگر هو طہور ماؤہ، اگر یہی جملہ ہی، یعنی اس کا پانی پاک ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، اس پورے جملے کو ہی آپ غائب کر دیں، پورے سینٹینس کو ہی آپ کھا جائیں شارٹ کرتے وقت، بیان کرتے وقت، تو ظاہر ہے معنی میں مفہوم میں خلل پیدا ہوگا. تو کیا خلل پیدا ہوگا؟ والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے. کس کا مردار حلال ہے بھائی؟ تو ظاہر ہے جو حدیث کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث کی بعض باتوں کو ہی نہ گول کر جائے، اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک تیسری شرط یہ ہے اللہ یکون وارد، اللہ یکون وارد لبیان صفت عبادت قولیت او فعلیت. یعنی یہ کہ حدیث میں کسی عبادت کی صفت بیان کر دی گئی ہو، یا چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، کسی عبادت کی صفت بیان کی گئی ہو اور وہ اس صفت کو ہی گول کر جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک. تو یہ دعا پڑھنی ہے آپ کو آخر تک. لیکن اگر راوی حدیث کو بیان کر رہا ہے، شارٹ بیان کر رہا ہے، اختصار کر رہا ہے، لیکن وہ اسی کو گول کر جائے، یعنی یہ بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلے تشہد میں بیٹھو تو تم یہ دعا پڑھو، تو پتہ چلا یہ پہلے تشہد میں ہی کائی کو جو لفظ ہے اسی کو گول کر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم پہلے تشہد میں بیٹھو گے تو یہ دعا پڑھو گے. تو ظاہر ہے اگر انسان اسی کو گول کر جائے گا تو یہ دعا کے وقت کی تعین کب ہوگی، کب پڑھا جائے گا، یہ واضح نہیں ہوگا. اسی لیے اگر ایسے یہ بھی جائز نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ان یکون عالما بالفاظ المدلولات. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں ایک ہی معنی کے لیے کئی لفظ آتے ہیں، بہت سارے اس میں زبانوں میں یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. تو اگر کسی حدیث کو وہ شارٹ بیان کر رہا ہے تو اس کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی حدیث کے الفاظ کو وہ مختلف، ایک حدیث کے مفہوم کو وہ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کر سکے. اگر یہ کمال ہے، یہ ملکہ ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ بھائی تم حدیث کو مختصر بیان کر سکتے ہو. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے اللہ یکون الراوی محلا للتہمہ، یعنی یہ کہ حدیث کو کوئی شخص بیان کر رہا ہے لیکن بیان کرتے وقت
بسا اوقات ایسے عجیب و غریب بیان کرتا ہے کہ اس کے اوپر شک و شبہ ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، اور کچھ لوگ الزام بھی لگانے لگتے ہیں اس کو حدیث ودیث یاد نہیں ہے، یہ ایسے ہی منمانی الٹا سیدھا اوپر نیچے بیان کر رہا ہے۔ یعنی ایک حدیث کو اگر آپ شارٹ کر رہے ہیں، اختصار کر کے بیان کر رہے ہیں، لیکن ترتیب صحیح نہیں ہے یا کچھ عجیب انداز سے بیان کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں آپ کو حدیث صحیح یاد نہیں ہے، آپ کو صحیح حدیث آپ صحیح بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے بھی شخص کے لیے حدیث کو مختصر بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اردو میں خطبہ دیتے ہیں، بڑے بڑے علامہ بن جاتے ہیں، اللہ عالم پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ 5 شروط شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، 5 شروط بیان کیے ہیں۔ کیا شروط ہیں میں اس کو دوبارہ یاد کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حدیث کے معنی میں کوئی خلل نہیں ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ حدیث کا کوئی آپ جملہ ہی پورا گول نہ کر جائیں، تیسرا یہ کہ حدیث میں جو صفت بیان کی گئی ہے عبادت کی اس کو آپ گول نہ کر جائیں، چوتھا یہ کہ آپ کو الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے حدیث بیان کرنے کے لیے، پانچواں یہ کہ راوی جو ہے یہ حدیث بیان کرتے وقت بسا اوقات ایسی حرکتیں نہ کریں کہ وہ خود تہمت کا مقام بجائے، یعنی اسے خود وہ اس کے اوپر تہمت ڈال دی جائے کہ تمہیں حدیث بیان نہیں کرنا ہے، تم ایسے کر رہے ہو ویسے کر رہے ہو۔ تو ہمارے یہاں جو یہ رواج پایا جا رہا ہے خطبہ کے درمیان، اور جو خاص طور سے اردو والے جو لوگ ہیں اور ان کے ہاں بہت زیادہ یہ ساری چیزیں پھیلی جا رہی ہیں، اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کس قدر اہتمام کرتے تھے علماء کرام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو 3 جگہ بیان کرتے ہیں، ایک ہی حدیث کو بعض روایات کو 4 مقامات پر بیان کر رہے ہیں، بعض روایات کو 5 مقامات پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کو اتنی مہارت تھی، اتنا ہنر، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو دین سیکھنا ہے تو اس کو عربی زبان سیکھنا چاہیے، عربی زبان آنا چاہیے، اور علماء نے اس پر باقاعدہ زور دیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے زور دیا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے کہ انسان کو اگر حدیث سیکھنا ہے، شریعت کا علم جاننا ہے تو اسے عربی زبان آنا چاہیے۔ اردو سے شریعت کا علم حاصل نہیں ہوتا، اردو سے کوئی محدث نہیں بنتا۔ ہمارے ہاں اردو پڑھ کے فقیہ ہوتے رہیں تو اردو سے کوئی محدث اور فقیہ نہیں بنتا ہے، اردو سے فتوے نہیں دیے جاتے ہیں، اردو سے وہ جوہلا کہتے ہیں کہ اندھوں کے درمیان کانا راجا، تو وہ آپ بن سکتے ہیں، لیکن جہاں علماء کی محفل ہوگی، جہاں اہل علم کی بات ہوگی، وہاں آپ کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ۔ بہرحال اسی طریقے سے روایت الحدیث بالمعنی، یہ آخری قسم، یہ صحیح حدیث کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روایت الحدیث بالمعنی، حدیث کو معنوی طور پر بیان کرنا، یعنی لفظ حدیث کا کچھ ہے لیکن آپ کچھ اور لفظ سے اس کو بیان کر رہے ہو۔ اس کے لیے بھی شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شروط بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ عارف اللغہ، میں بہت شارٹ کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کہ جو شخص حدیث کو معنی کے لحاظ سے بیان کر رہا ہے، یعنی آپ عربی میں حدیث پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ عربی میں ہی حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو وہ لفظ یاد نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ اس کو دوسرے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ آپ کو الفاظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے، الفاظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلسہ کی جگہ قعدہ استعمال کیا ہے، تو جلسہ کا بھی مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، قعدہ کی معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو دونوں معنی معلوم ہے تب تو آپ بیان کریں گے، اگر نہیں معلوم ہے تو غلطی کر جائیں گے۔ تو اگر حدیث کو کوئی معنن بیان کرنا ہے، معنن کا مطلب یہ نہیں کہ عربی میں ہو اردو میں بیان کریں، معنن کا مطلب یہ ہے کہ جو عربی کے ہی الفاظ ہوں لیکن معنی ایک ہو، جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ آپ عربی میں ہے اردو میں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اردو میں جو عام طور پہ لوگ بیان کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ترجمہ وغیرہ کسی صحیح جو معتبر جو ترجمہ ہوا ہے اس کو لکھ لیں، یا کم از کم عربی بھی ہو سکے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عربی عبارتیں بھی لکھ لیں، اس کے نیچے ترجمہ لکھ لیں، تاکہ خطبہ میں اس دھڑلے سے ہمارے یہاں حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جیسے لگتا ہے کوئی وقات ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ زبان کا ماہر ہو، زبان کا ماہر ہو، یہ نہیں کہ چند الفاظ عربی کے جان گئے وہ بہت بڑے محدث ہو گئے، ہم لوگ تو محدث نہیں ہیں، ہم لوگ تو طالب علم ہیں، لیکن یہ کہ زبان کا ماہر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان تدعو الضرورت بان یکون الراوی ناسیا، کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے مثال کے طور پر عالم صاحب ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن بیان کرتے وقت وہ حدیث بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو ہیں وہ ذہن میں یاد نہیں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو آپ تو جو زبان میں رائج ہے عربی زبان میں، جو اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کلمہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ یکون اللفظ متعبدا، یعنی جو لفظ ہے حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ تعبدی نہ ہو۔ تعبدی نہیں ہے مطلب یہ کہ اس حدیث کے اندر
جو لفظ ہے وہ کوئی دعا نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر امام صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ دعا پڑھی تھی. اب وہ ان کو دعا یاد ہی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے طرف سے وہ من گڑھ کر کے وہ بیان کر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا. یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ تعبدی ہے. وہ لفظ آپ کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ لفظ آپ کہیں گے، دعاؤں میں یہی تو ہوتا ہے، دعا پڑھتے ہیں تو اس پر وہ عبادت ہوتی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. تو انسان اگر دعا کرتا ہے تو دعاؤں پر ثواب ملتا ہے. اسی لیے شیخ عثیمین نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کو معنی کے لحاظ سے بیان کر رہا ہے، یعنی عربی زبان میں ہی بیان کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الفاظ تعبدی نہ ہو، یعنی وہ اذکار وغیرہ کی قسم سے نہ ہو، جن سے نہ ہو. اسی طریقے سے یہ شیخ عثیمین نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کر رہا ہے اور معنن یعنی روایت بالمعنی کر رہا ہے، یعنی حدیث کو معنوی اعتبار سے بیان کر رہا ہے، تو اخیر میں یہ کہنا چاہیے کہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہا ہے، یا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس لفظ کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام خود اس کا اہتمام کرتے تھے. ایک روایت ہے، حوالہ نہیں دوں گا، صرف اشارہ کروں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے لگا. اس کے بعد لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا، کہا کہ وہاں پانی ڈال دو. پھر ان کو بلایا، جو اعرابی تھے، جو صحابی تھے، ان کو بلایا، ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں. تم یہاں استنجا وغیرہ کی جگہ نہیں ہوتی، گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہوتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا جیسے میں نے بیان کیا ہے یا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا. وہ حدیث بیان کرتے اور حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو یہ اس قدر احتیاط تھا صحابہ کرام کا احادیث کو بیان کرنے کے لیے. اور ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ ہم لوگ ایسے ہی بیان کرتے جا رہے ہیں، نہ صحابہ کا پتہ ہے، نہ تابعین کا پتہ ہے، نہ ان کا پتہ ہے، نہ کچھ نہیں معلوم ہے، بس بیان کرتے جا رہے ہیں. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ مذاق اور کھیل نہیں ہے. ایک انسان اگر حدیث کے بارے میں تھوڑا سا بھی غلط بیانی کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کے بعد ایک اور روایت میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ ابن الحکم کی روایت ہے. انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں کچھ کلام کر لیا، کچھ بات کر دی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں سمجھایا کہ دیکھو نماز یہ اللہ کی تسبیح کے لیے ہوتا ہے، تکبیر کے لیے ہوتا ہے. ان نماز میں قرأت قرآن کی جاتی ہے. اور پھر یہ صحابی جو ہیں یہ حدیث کو یہ بیان کر رہے ہیں، حضرت معاویہ ابن حکم، یہ خود جو صحابہ واقعہ ہیں وہ خود اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو. تو مطابعت کے بعد اور ہم نے یہ نسخ کے بعد اور ہم نے یہ جانا کہ حدیث کو مختصر بیان کرنے کا کیا شروط ہیں، اور اسی طریقے سے روایت بالمعنی بیان کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کے کیا شروط ہیں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، یہیں پر اصول حدیث کا ایک سلسلہ یعنی ایک حصہ جو صحیح احادیث پر مبنی ہے وہ ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.